الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گزارا، اس معاملے میں آخری بات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ رہ گیا تھا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس سارے قضیے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے 5-7 جملوں کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی، اور جملے بھی انہوں نے اس وقت ارشاد فرمائے جب بولنا نہایت ضروری تھا، وگرنہ مجموعی اعتبار سے ان کی شخصیت ایسے نکھر کے سامنے آتی ہے کہ ان میں تحمل، بردباری، مزاج کی ٹھنڈک اور خاموشی غالب تھی۔ اس الزام کو انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا اور کہا کہ اللہ کی قسم کفر کے زمانے میں بھی ہمارے خاندان، قبیلے اور ہمارے اس سارے معاشرتی تعلقات میں کبھی یہ الزام کسی پر نہیں لگا، اور اب ہم پر یہ الزام لگے جبکہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں طاقت دی، عزت دی، تو یہ بات نہایت غیر مناسب ہے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان تھیں اور انہوں نے اپنے والد سے کہا، والدین بلکہ دونوں سے، کہ آپ میرے معاملے میں کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں بولتے، اور انہیں آخرت اور اللہ کے تعلق کا احساس دلایا، اس کی تجدید کی، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو سمجھایا اور کہا میری بیٹی میں کیسے کوئی بات کروں، ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یاتی الوحی، اور وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور آپ بہت زیادہ خوش تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا رہا چہرہ مبارک کو، اور ایک طرف میری بیٹی تھی میں اسے بھی دیکھتا رہا، اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر آج اللہ نے کوئی ایک لفظ اور حرف بھی ایسا نازل کر دیا لا مرد لہ، تو پھر قیامت تک اس چیز کی تردید نہیں کی جا سکتی، اور آج دیکھو اللہ کی طرف سے کیا چیز نازل ہوتی ہے، اور میری بیٹی مکمل سکون میں تھی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب وحی آنا شروع ہوئی تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ اور چوتھا جملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے فارغ ہو گئے اور آپ بہت خوش ہوئے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مسلسل آپ ہنسے جا رہے تھے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے ڈانٹا اور کہا ایسے نہیں کرتے۔ اور پانچواں جملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹی سے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور اٹھوں گی، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کا کیوں شکریہ ادا کروں، اس پروردگار کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات اور میری پاکیزگی نازل کی۔ بس یہ چند ایک جملے ہیں جو اس پورے قضیے میں، جس نے 1 ماہ سے زیادہ مدینہ منورہ کا امن اور سکون تہ و بالا کر دیا تھا، اور قریب تھا کہ بنو خزرج اور اوس آپس میں لڑ پڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی ہوئی ساری محنت ختم ہو جاتی ایک طریقے پہ، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ رہے اور حالات کو دیکھ کر جہاں مجبوری سے کوئی چیز پیش آ گئی وہاں بولے۔ یہ ان کا طرز عمل اور ان کا رویہ غالباً اس وجہ سے بھی ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا تھا، اور ایک دن انہیں بٹھایا اور کہا کہ ابوبکر تمہیں ایک بات سمجھاؤں، اور یاد رکھو کہ جب بھی کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے اور جب بھی کسی انسان کی ذاتی زندگی پہ تہمتیں لگتی ہیں اور وہ آدمی صبر کر لے اور اپنے دشمن کو معاف کر دے، الا زاد اللہ عزاً، تو یقیناً یہ بات یاد رکھنا ابوبکر اللہ کا آئندہ آنے والے وقت میں اس کی عزت بڑھانے کا ارادہ ہے۔ اس لیے شریعت اس بات پہ بار بار زور دیتی ہے کہ اگر ظلم اجتماعی طور پر ہو رہا ہو تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اور ظلم اگر فرد کی سطح پر ہے تو اس سے درگزر کرو اور معاف کر دو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے آدمی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کی توہین کر دی، حکم یہ ہے کہ معاف کر دو، اور حکم یہ ہے کہ اپنا بدلہ نہ لو جس حد تک ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا جزاء سیئۃ، اور یقیناً تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا حل تو یہ ہے کہ سیئۃ بمثلھا، تم بھی اس کو برابر کا جواب دے دو۔ لیکن ایک جگہ فرمایا فمن عفا، جو اپنی ذات پہ ہونے والے ظلم سے درگزر کرے، وَأَصْلَحَ، اور پچھلی باتوں کو بھلا کر صلح کر لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، لوگوں تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے رہا، اللہ کے ذمے رہا کہ خدا اس کو کیا کچھ دے گا۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے جنت دیں گے، اللہ نے کہا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کی ذمہ رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اور بہت پرانے تعلقات ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کام لے کے آیا ہوں یار یہ کر دو، اور وہ کہتا ہے کام ہوتا رہے گا، یہ میرے ذمہ رہا، بس اب بے فکر ہو جاؤ اور تم بیٹھو اور چائے پیو اور وغیرہ اور وغیرہ۔ وہ اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے کہ یہ کام میرے ذمہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی اس نے آپ کو بتا دیا کہ اس کام کے بارے میں فکر کی چندہ ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، لوگوں تمہارا اجر پھر میرے ذمہ رہا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور پہلو اس معاملے میں بڑا واضح طور پہ ثابت ہوا۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بدری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور بدر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی بدر میں لڑنے والوں کی عزت اور احترام کرتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ اگر تم بدری نہ ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، اور پھر کبھی کبھی فرماتے تھے کہ یہ بدر والے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ کے پیش نظر تھیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے
اپنے دور خلافت میں جتنے بھی عہدے دیے ہیں عمومی طور پر شاید ہی کوئی بدری ہو جسے کوئی عہدہ آپ نے دیا ہو، وگرنہ عمومی طور پر آپ نے عہدے نہیں دیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا استثناء کر کے باقی عمومی طور پر آپ نے بدر والوں کو عہدہ نہیں دیا۔ تو کسی آدمی نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بدر والے تو بہت اونچے مقام کے ہیں اور آپ نے انہیں عہدے نہیں دیے۔ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اگر انہیں عہدے دے دوں تو یہ دنیا کے مال اور ان چیزوں میں پڑ جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح پاک ہیں اللہ کے ہاں اسی طرح پاک چلے جائیں۔ اور پھر ایک موقع پہ کسی نے کہا تو انہوں نے کہا اگر میں ان بدر والوں کو عہدے دے دوں گا تو تم لوگ پھر ان پر تنقید کرو گے اور ان پر تنقید کر کے تم اپنی نیکیوں کو برباد کر لو گے، اس لیے میں نے بدر والوں کو اپنی حکومت میں عہدے نہیں دی۔ جس آدمی نے تہمت لگائی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بڑے قریبی عزیز تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہونے کے ناطے وہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گویا کے چچا ہوئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کمال ہے کہ وہ انہیں برابر تنخواہ دیتے تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالہ زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا اپنے ذمے لے لیا تھا سارا خرچہ، پھر وہ دیتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ہجرت کی اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے انہیں سنبھالا، پھر تہمت لگی ہے تو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیتے رہے، اور جس دن قرآن کی آیات آئیں اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق فیصلہ ہو گیا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے جو آئندہ اس مصطح کے ساتھ میں کوئی نیکی کروں۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور انہیں مال دیا ہے ان کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر تہمت لگنے کی وجہ سے قسم کھا لیں کہ وہ آئندہ مصطح کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس بدری صحابی کا جو ایک عورت پاک دامن عورت پہ تہمت لگا کے یقیناً کبیرہ گناہ میں کی طرف چلے گئے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و قیمت ہے، پھر اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں اٹھائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کو حسب سابق خرچ کرتے رہیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر اس شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم درگزر کرو، اور تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے درگزر کرے، اسے معاف کر دو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا ربنا نرید، اے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خطائیں معاف ہوں، سیدھے مصطح رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا ہو گیا جو ہو گیا، میری طرف سے آپ کو جتنے پیسے ہر ماہ ملا کرتے تھے آئندہ سے اس کا ڈبل ملے گا، دگنے پیسے میں آپ کو دوں گا۔ اللہ نے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی بھی سفارش کر دی، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ اس لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم آپس کی رنجشیں جو ذاتی حد تک ہیں انہیں بھلا دیں، اور وہ جو رنجشیں یا وہ ظلم جو اجتماعی طور پر معاشرے میں ہوتے ہیں اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسلام ظلم کو اس صورت میں برداشت نہیں کرتا جب حکمرانوں کی طرف سے لوگوں پر ظلم کیا جائے، ان پہ ٹیکس لگائے جائیں، اور وہ اگر پیسے کو بینک میں لے جائیں تو ٹیکس دیں، اور اگر وہ پیسے کو نکالیں تو ٹیکس دیں، سبزی خریدیں تو ٹیکس دیں، پٹرول خریدیں تو ٹیکس دیں، ایک ماچس کی ڈبیا خریدیں اور لیٹر خریدیں اس پر بھی ٹیکس دیں، اور اگر اپنے پیسے اور اپنا ذاتی مال وہ لے جا کر جمع کرا دیں تو بھی ٹیکس دیں، اور یہ سارے ٹیکس کی رقم حکومت کے لوگ اللے تللے کریں اور وہ جا کر اڑائیں، اور پھر وہ بھی اڑائیں جا کر کہاں پہ، ان کو باہر کے دوروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام کرنے پہ اڑائیں، اور وہ اس پیسے کے ذریعے سے خدا کے دین میں رکاوٹیں پیدا کریں۔
اس پیسے کے ذریعے سے سود کو تحفظ دیں، اور اس پیسے کے ذریعے سے جو ظلماً اپنے عوام سے وہ وصول کرتے ہیں، یہاں تک حد ہو گئی کہ ان کے وفد جائیں اور رنڈیاں ناچیں اور ڈالرز کی صورت میں وہ ان پہ نوٹ نشاور کریں، ڈالرز نشاور کریں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ عوام کا خون نچوڑو اور جہاں مرضی خرچ کرو۔ زرداری صاحب کے دور میں امریکہ میں گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے یہ وزیر جا کر وہاں نام بھول گیا، آ جائے گا یاد، وہ گجرات کہاں کے، تو وہ رنڈیوں پہ ڈالرز نشاور کرتے رہے، اس لیے کہ باپ کا مال ہے، عوام کا مال تھوڑے ہی۔ اس ظلم کے خلاف خدا کہتا ہے اٹھو، اس ظلم کے خلاف خدا کہتا ہے مت برداشت کرو، کم سے کم صاف بات تو کرو، اس سے بھی کم کر لو، دل سے تو برا سمجھو، لیکن جہاں تک ذاتی معاملات ہیں، عائلی ہیں، خاندانی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بھول جاؤ۔ آج کسی نے گالی دی ہے، اس سے درگزر کر لو، کسی نے برا بھلا کہا ہے، چھوڑو، ان چیزوں کے پیچھے کیا پڑنا ہے۔ اتنی حکمت بالغہ تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، جو اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے قصیدہ کہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا اور کہا یہ قصیدہ حسان نہیں پڑھیں۔ حسان رضی اللہ عنہ کا ابو ہریرہ اٹھو اور گواہی دو امیر المومنین کے سامنے، میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ قصیدہ ان کی شان میں پڑھتا رہا ہوں، عمر کیسے منع کر سکتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ یہ قصیدہ پڑھتے تھے اور کافروں کی مذمت کرتے تھے، مکہ والوں کی۔ آج مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، اب ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، اب جب آپ یہ قصیدے پڑھیں گے تو لوگوں کے دلوں میں پرانی دشمنیاں جاگ اٹھیں گی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ چیز نہ کرو۔ یہ حکمت بالغہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں تانے دے کے، لوگوں کے دلوں میں پرانی دشمنیاں ابھار کر آگ لگائی جائے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر طرح سے عمر رضی اللہ عنہ سے افضل ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ احترام اور اس قدر زیادہ چیزیں تھیں کہ عیینہ آئے، اور عیینہ نے ارتداد کے بعد دوبارہ اسلام قبول کیا تھا۔ عیینہ مرتد ہو گئے تھے اور عیینہ کے ہاتھ دونوں ان کے گلے کے ساتھ باندھ کے گورنر نے بھیج دیا مدینہ منورہ اور کہا تمہارے ارتداد کا فیصلہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کریں گے۔ عیینہ کہتے ہیں میں داخل ہوا اور مسلمان بچے اتنی اسلام سے محبت کرتے تھے کہ راستے میں چلتے بچے بھی مجھے انگوٹھا چبھوتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے دشمن تو کافر ہو گیا ہے، اللہ کے دشمن تو اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے، اللہ کے دشمن تو نے اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کیا چیز پیش آ گئی ہے جس نے تمہیں اسلام سے ہٹا دیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسلام میں داخل ہی کب ہوا تھا جو میں نکلا، میں نے تو دل سے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بیٹھیں، مجھے بتائیں کیا چیز ہے۔ ان کا رویہ اتنا اچھا تھا، اتنا متاثر کن تھا کہ میں نے کہا پہلے تو نہیں لیکن اب مسلمان ہوتا ہوں۔ عیینہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ایک موقع پہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز مانگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زمین کا وہ ٹکڑا لکھ کے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ دستخط کے لیے کاغذ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سارے مسلمانوں کو اتنی زمین ملی ہے؟ اس سے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں کیوں ملے اکیلے کو، ساری مملکت میں کیوں نہ تقسیم ہوئی؟ میں نہیں دستخط کرتا۔ وہ آئے اٹھے اور یہ واقعہ 2-3 مرتبہ پیش آیا ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے ساتھ بھی اور عیینہ کے ساتھ بھی۔ اور عیینہ آئے اپنا کاغذ لے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا عمر نے دستخط نہیں کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تمہیں معلوم ہے عمر جس چیز کو رد کر دیں ابوبکر اسے بحال نہیں کر سکتا۔ اتنا احترام، اتنا ادب، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اتنا شفقت کا رویہ، یہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ کیا تھے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں فتح مکہ کے موقع پہ نظر آتے ہیں، آپ کا داخلہ ہونا تھا مکہ مکرمہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ ابوبکر کو، اور اس کے بعد حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اور اسید ابن حضیر کے متعلق ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ وہ صاحب کرامت صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی کہا تھا کہ وقرا یا ابن حضیر، حضیر کے بیٹے پڑھتا رہتا تو قرآن کو، تو مدینہ منورہ کے بچے بھی جان جاتے کہ فرشتے کیا ہیں، تیری قرات کو سننے اللہ کے فرشتے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جب مشورہ ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت لوگوں کو بلایا، سیدنا علی کو، عثمان کو، عمر کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھی، اور کہا اسید میں خلافت عمر کو دینا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ اس قابل ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک طرف ابوبکر رہے اور حفاظت کے لیے فرمایا، دوسری طرف حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، اور ان دونوں کی حفاظت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت مکہ کے دن فتح مکہ میں بھی بہت نمایاں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعتماد تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ۔ اس فتح کے موقع پہ بھی آپ نے انہیں ساتھ رکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو گھر سے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ فتح مکہ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کردار، پھر خیال تو یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہ بھی بحث کریں کہ حکومت وقت اور اسلام، ریاست اور اسلام کا کیا تعلق ہوتا ہے، اور یہ خلافت پہ کیا ذمہ داریاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے قبول کی۔ ممکن ہے اس کو بیان کریں، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کردار آئندہ اور بھی سامنے آئے انشاءاللہ۔